اللہ وبرکاتہ 23 مارچ سن 2023 ہے اور آج کی یہ نشست جو ہے یہ خوابوں کی تعبیر کے بارے میں ہو رہی ہے اور دوست احباب جو ہیں وہ اس کو لائیو بھی چلا رہے ہیں۔ آج کی نشست کی جو پہلی خواب ہے کہ ایک بھائی اس کو یہ لگاتار خواب آ رہا ہے کہ جب بھی وہ سوتا ہے اسے پانی میں گھوتے آتے ہیں۔ آج کی نشست کی جو ہے وہ دوسری خواب، ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے اپنے رشتہ دار کے بچے کو خواب میں فوت ہوا دیکھا۔ خواب ہے میں اور میری بہن ہم دونوں ہی قرآن مجید کی ٹیچر ہیں، میری رہے گا۔ یہ تقریباً 14 سے 15 کے قریب خوابیں ہیں جن کی تعبیر آج کی حي على الفلاح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ جو نشست ہے حافظ محمد عمر صدیق آفیشل فیس بک اور دیگر جو سوشل میڈیا پر اس نام کے ساتھ اکاؤنٹس ہیں ان کو چلانے والے دوست اور احباب نے مینج کی ہے۔ یہ اسی نشست کا حصہ ہے جو جامعہ محمدیہ جی ٹی روڈ میں ہر خطبہ جمعہ کے بعد سوال و جواب کی ایک تعلیمی نشست ہوتی ہے۔ تو مختلف علاقوں سے دنیا کے مختلف حصوں سے لوگوں نے مختلف خوابیں بھیج کر ان کی تعبیر چاہیے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ علم سے اور سلف صالحین کے فہم سے کتاب و سنت کی بنیاد پر میں ان خوابوں کی تعبیر جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اگر خوابوں کی تعبیر میرے بتائے ہوئے طریقے پر یا تعبیر پر پوری ہو تو یہ توفیق اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو یہ میرے نفس کی طرف سے ہے اور شیطان کی طرف سے ہے۔ اور آج کی یہ نشست جو ہے یہ خوابوں کی تعبیر کے بارے میں ہو رہی ہے اور دوست احباب جو ہیں وہ اس کو لائیو بھی چلا رہے ہیں۔ آج کی نشست کی جو پہلی خواب ہے کہ ایک بھائی اس کو یہ لگاتار خواب آ رہا ہے کہ جب بھی وہ سوتا ہے اسے پانی میں گھوتے آتے ہیں اور ساتھ ہی وہ اڑ جاتا ہے۔ اس کی تعبیر اور تدبیر دونوں بتائیں، یعنی اس خواب کی جو تعبیر ہے اور یہ جو بار بار خواب آتا ہے اس کو کیسے روکا جائے یا اس سے کیا مراد ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ خواب دیکھنے والے کو تنبیہ کرنا چاہتے ہیں۔ سامعین محترم، خوابیں جو ہیں وہ 3 قسم کی ہوتی ہیں۔ پہلی قسم جو ہے وہ تحزین من الشیطان، شیطان جو ہے وہ انسان پر حملہ آور ہو کر اس کو پریشان کرتا ہے اور مختلف پراگندہ اور جنسی اور گندی جو ہے وہ چیزیں دکھاتا ہے۔ خوابوں کی جو دوسری قسم ہے وہ نفسیاتی امراض میں سے ایک قسم ہے کہ روز مرہ کے معمولات خوابوں کی صورت میں انسان کو نظر آتے ہیں۔ اور تیسری جو صورت ہے جو سب سے مہم وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خوابوں کے ذریعہ اپنے بندوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو موجودہ دور میں بڑے سارے جو لوگ ہیں ان کو خوابیں آتی ہیں اور وہ نظر انداز کر دیتے ہیں اور سنت کا ایک روشن باب ہم نے فراموش کر رکھا ہے، اسے بلا دیا ہے، اپنی زندگیوں سے نکال دیا ہے اور تعبیر کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان آنے والے حالات میں کئی فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے کہ جس کے بارے میں خوابوں کی صورت میں اس کو بار بار تنبیہ کی جاتی ہے کہ وہ اصلاح کرے اور بچے۔ اب جس بھائی نے یہ خواب دیکھا ہے اس کی 2 بنیادی طور پر تعبیریں ہیں۔ پہلی تو تعبیر ہے کہ شیطان جو ہے وہ اس پر حملہ آور ہوتا ہے، کیونکہ شیطان سوئے ہوئے انسان کو قتل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، اس کے دل پر دباؤ ڈالتا ہے، اس کے دماغ پر دباؤ ڈالتا ہے، اور وہ ایک لمبا وقت سونے کے بعد اٹھتا ہے تو اپنی طبیعت میں پریشانی، بوجھ اور نفسیاتی مرض، سر درد وغیرہ محسوس کرتا ہے۔ اور اس کی 2 بڑی علامات ہیں۔ پہلی تو علامت یہ ہے کہ وہ سوئے ہوئے اپنے سینے پر دباؤ محسوس کرتا ہے، اور دوسرا کہ وہ کچی نیند کے اندر ایسے جھٹکا محسوس کرتا ہے۔ تو صبح و شام کے اذکار کرنے چاہیے، بستر کو جھاڑنا چاہیے اور آیت الکرسی پڑھ کر 3 کل پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر
پھونک مارے اور اپنے بدن اور جسم پر ملے. اور اسی طرح اعوذ بکلمات اللہ الطامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرونی، یہ کلمات پڑھے. اسی طرح قرآن مجید کے اندر بڑے مؤثر کلمات ہیں. رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرونی. اس خواب کی دوسری تعبیر ہے کہ وہ اپنے دوستوں کی وجہ سے ایمانی کمزوری کا شکار ہوتا ہے. یعنی کئی گناہ ایسے ہیں جو دوستوں کی وجہ سے وہ کرتا ہے جس سے اس کا ایمان ضائع ہوتا ہے. جیسے یہ بد نظری کا فتنہ ہے اور گندی گفتگو ہے، شہوت کا فتنہ ہے اور گالم گلوچ ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں اس سے بھی انسان ایسے فتنے کا شکار ہوتا ہے. تو آپ اپنے دونوں امور کی اصلاح پر توجہ فرمائیں. صبح شام کے اذکار کریں، سونے کے اذکار کریں، اپنے آپ کو دم کریں اور اپنی صحبت کو اور اپنی خلوت کو پاکیزہ کریں. آج کی نشست کی جو ہے وہ دوسری خواب. ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے اپنے رشتہ دار کے بچے کو خواب میں فوت ہوا دیکھا. اس خواب کی جو تعبیر ہے وہ فتنہ ہے. یہ فتنہ جو ہے وہ خواب دیکھنے والے کی زندگی میں بھی آ سکتا ہے. جن کا بچہ دیکھا ہے ان کے گھر بھی کوئی فتنہ ہو سکتا ہے. اس خواب دیکھنے والے کا اور اس گھر کا آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا تنازع بن سکتا ہے، یا جن رشتہ داروں کا بچہ فوت شدہ دیکھا ہے اس کے خاندان میں کہیں کوئی تنازع اور فتنہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے. آپ جو ہے وہ صلہ رحمی کریں، درگزر کریں اور باہم خاندان کے اندر رشتہ داروں کے اندر ٹکراؤ والی پالیسی سے بچیں. ایک سوال ہے کہ مجھے کئی بار خواب آیا ہے کہ میں مسجد کے گنبد پر چڑھ تو گیا ہوں لیکن اب نیچے دیکھتا ہوں تو خوف آتا ہے. سب سے پہلی بات ہے کہ مسجد کے ایسے حصے پر چڑھنا کہ جو شریعت کے مقاصد میں سے نہیں، یعنی آپ بلا وجہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ گنبد پر چڑھ گئے ہیں، گنبد کے اوپر نماز ادا نہیں ہوتی. اسی طرح جو ہے وہ گنبد کے اوپر اذان بھی نہیں ہوتی، گنبد عبادت کی جگہ بھی نہیں ہے. تو اپنے آپ کو گنبد کے اوپر دیکھنا دینی امور میں فتنے کا شکار ہونا. یعنی کوئی بندہ وہ ناحق تکفیر کرنا شروع کر دیتا ہے، حکام وقت کے بارے میں خارجیوں والا نظریہ رکھنا شروع کر دیتا ہے. اسی طرح اہل بدعت کے بارے میں وہ ضرورت سے زیادہ سختی یا ضرورت سے بڑھ کر نرمی کرنا شروع کر دیتا ہے. اور پھر یہ خوف محسوس کرنا یہ ایمانی کمزوری ہے اور دینی فتنہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے محفوظ فرمائے. اسی طرح آج کی مجلس کی جو چوتھی خواب ہے، ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے خواب میں مچھلیاں دیکھی ہیں اور یہ خواب جو ہے وہ مجھے جمعہ کے دن آیا. جمعہ کے دن خواب دیکھنا یہ ایک برکت والا دن ہے مسلمانوں کے لیے. اعزازی طور پر اس کو عید کا دن قرار دیا گیا ہے اور جمعے کے دن اکیلا جمعے کا روزہ رکھنا اس سے بھی منع کیا گیا ہے. اب مچھلیاں دیکھنا اس سے مراد جو ہے وہ رزق اور فراوانی ہے، وسعت ہے دنیاوی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رزق حلالا طیبا عطا فرمائے. ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ گھر میں چاچو کا ایک کوٹ پڑا ہے جو کسی کو پورا نہیں آ رہا لیکن میں پہنتا ہوں تو مجھے پورا آ جاتا ہے، اس کی تعبیر بتا دیں. اگر خواب دیکھنے والا کوارہ ہے تو چچا اور اس کے جو رشتہ دار ہیں یعنی بیوی کی طرف سے یا چچا کے جو تعلقات ہیں اس کو رشتہ مل سکتا ہے. یعنی کوارہ ہے تو رشتہ مل جائے گا اور پھر مالی فائدہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ چچا کی طرف سے اس کو دنیاوی فائدہ جو ہے وہ نصیب ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس خواب کو ظاہر پر پورا فرما دے. آج کی نشست کی چھٹی جو خواب ہے، میں اور میری استانی محترمہ دونوں پیدل چل رہے ہیں، مشکل ترین جھاڑیوں سے بھرپور رستے پر ہم چل رہی ہیں اور چلتے چلتے استانی صاحبہ کو میں گائیڈ کر رہی ہوتی ہوں
کہ یہاں سے چلیں اور یہاں سے چلیں تو بہتر رہے گا۔ خواب دیکھنے والی اگر کنواری ہے تو اسے نکاح کی طرف رغبت کرنی چاہیے، نکاح میں تاخیر جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ اور اگر شادی شدہ ہے تو اپنے خامند کے بارے میں جو ہے وہ تحمل اختیار کرے، جو غصہ ہے اور برا گمان ہے جو ہے وہ اس کو اپنی زندگی سے نکال دے، اور دعوت دین یعنی لوگوں کی اصلاح کا جو عمل ہے اس کی طرف راغب رہے۔ اللہ تعالیٰ اس خواب دیکھنے والی بندی کے اندر یہ خوبیاں پیدا فرما دے۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے، آج کی نشست کا جو 7واں خواب ہے، ایک بھائی نے خواب دیکھا ہے کہ اس نے ایک مسجد بنائی ہے، اس کا بیٹا کہتا ہے کہ ہمارا گھر یعنی ہمارا گھر کدھر ہے؟ باپ نے کہا یہ کافی نہیں کہ باپ نے کہا یہ کافی نہیں ہے مسجد، یہ یعنی مسجد کافی نہیں ہے۔ باپ نے کہا کہ یہ دیکھو ساتھ ہی ہمارا گھر ہے۔ اس کے فوراً بعد میں نے ایک سردار کو کلمہ پڑھنے کے لیے کہا، وہ سردار ان کا حقیقی دوست بھی ہے۔ سردار سے کلمہ پڑھنے کے لیے کہا، مرنے سے پہلے ایک دفعہ پڑھو کہ تمہاری بخشش ہو جائے۔ ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی اور میں سجدے میں چلا گیا اور ساتھ ہی فجر کی اذان ہونے لگی۔ اس خواب کی تعبیر میں آپ کو پہلی نصیحت کرتا ہوں کہ آپ دین کا علم حاصل کریں پختہ علماء سے، اور دعوت دین کے لیے علماء کرام کے ساتھ جڑ جائیں، اور رزق حلالاً طیبہ کمانے کی طرف بھی توجہ اور رغبت رکھیں، اور اپنی اولاد پر بھی دین کا اثر پیدا کریں۔ صرف یہی نہ ہو کہ آپ ان کو اچھی دنیا دیں، اچھا دین، تعلیم اور دین کی طرف رغبت بھی ان کو سکھلائیں کہ بیٹے کی خواب کے اندر رغبت مکان کی طرف ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بیٹے کی رغبت جو ہے وہ دنیا کے مال کے ساتھ ساتھ آخرت کی طرف بھی ہونی چاہیے۔ خواب ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے میں اپنے گھر امی اور ابو کے ساتھ گھر کے برآمدے میں بیٹھی ہوتی ہوں کہ چاند گرتا ہے اور ہمارے صحن میں آ گرتا ہے۔ باقی سب اچانک اتنی بڑی چیز پر پریشان ہو جاتے ہیں، میں یہ کہہ کر اٹھتی ہوں کہ میں دیکھتی ہوں یہ کیا چیز ہے، اور جلدی سے لپک کر اٹھا لیتی ہوں کہ چاند پر قرآن کریم کی آیات لکھی ہوتی ہیں۔ میں انہیں پڑھتی ہوں، پھر سب کو گھر پر ان کے مطالب سمجھانے لگتی ہوں، مگر اب مجھے یاد نہیں کہ وہ کون سی آیات تھی۔ خواب دیکھنے والی اگر لڑکی جو ہے وہ کنواری ہے تو انشاءاللہ اس کا اچھی جگہ پر نکاح ہوگا، اور اس نکاح کے نتیجے میں اس کا ایمان بھی مضبوط ہوگا، دونوں میاں بیوی کا دین بہتر ہوگا اور دنیا بھی۔ اور اگر شادی شدہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نامور بیٹا عطا کرے گا جو دین کا عالم ہوگا یا دین کی خدمت کرنے والا کسی بھی پہلو سے۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنی بیوی کو ذبح کر رہا ہوں، ذبح کرتے کرتے ابھی تھوڑی چھری چلی وہ اٹھ گئی اور کھانا کھانے لگی، جبکہ اس کی گردن تھوڑی سی کٹی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے اس خواب کا ذکر نہیں کیا، لیکن میری بیوی نے مجھے بتایا کہ اس نے خواب دیکھا ہے کہ وہ کھڑی ہوئی ہے اور 2 بکریاں ذبح، کہ وہ کھڑی ہوئی ہے اور کوئی شخص 2 بکریاں ذبح کر رہا ہے۔ اگر تو آپ کی بیوی حاملہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بیوی کو بیٹی دے گا، اور اس پر جو ہے وہ آپ بیٹی کا عقیقہ کرتے ہوئے ایک جانور ذبح کریں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بیٹا بھی دے گا، کیونکہ آپ کی بیوی نے 2 بکریوں کو ذبح ہوتے دیکھا ہے۔ اور تیسری جو نصیحت ہے کہ دونوں میاں بیوی غیر موافق باہم زندگی بسر کر رہے ہیں تو ذہنی ہم آہنگی اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور ایک دوسرے کی بات کو سمجھنا اور غصہ اور برے گمان کو آپ اپنی زندگی سے نکال کر بہترین طریقے سے ازدواجی زندگی جو ہے وہ بسر کریں، اور اپنی محبت کو لوگوں سے پوشیدہ بھی رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ازدواجی زندگی کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ خواب ہے کہ ایک رات میں نے خواب دیکھا ہے خود کو بیت اللہ شریف میں دیکھتی ہوں، حج یا عمرہ پر کچھ صحیح سے یاد نہیں۔
عین اسی رات میری والدہ نے بھی یہی خواب دیکھا ہے کہ وہ بھی بیت اللہ میں حج عمرہ کر رہی ہیں، جبکہ میری والدہ 4 سال تک معذور رہی ہیں اور میں نے ان کی دن رات خدمت کی ہے۔ یہ جو خواب ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو ظاہر پر بھی پورا کر سکتا ہے، اور پھر خدمت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حج اور عمرے کا جو ثواب ہے وہ بھی عطا کیا ہے۔ تو یہ دونوں اس خواب کی تعبیر جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ حافظ صاحب ایک فیملی میرا رشتہ دیکھ کر گئی ہے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، ہم نے ان کو بار بار بلایا ہے لیکن وہ کوئی جواب نہیں دے رہے۔ اسی دوران مجھے یہ خواب 2 سے 3 دفعہ آیا ہے کہ وہ ہمارے گھر آئے ہیں، ہمارے رشتے کی بات پکی ہو گئی ہے اور میں نے یہ خواب فجر کے وقت دیکھا ہے۔ انشاءاللہ یہ خواب جو ہے یہ ظاہر پر پوری ہوگی، اور پوری اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ ان کے ہم پلہ لوگ جو ہیں یا ان جیسے یا ان سے بہتر لوگوں میں آپ کا رشتہ ہو جائے۔ انشاءاللہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیقات مانگتی رہیں، مدد مانگتی رہیں، بہتر خامد مانگتی رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ بہتر رشتہ عطا کرے گا۔ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک گلی ہوتی ہے، اس میں بہت سارے گھر ہوتے ہیں، ان میں ایک گھر ٹوٹا پھوٹا ہے، وہاں 3 آدمی ہیں، ایک آدمی گھر کے اوپر چل رہا ہے، دوسرا آدمی اس پر ٹارچ سے روشنی ڈالتا ہے، اور تیسرا آدمی سورۃ القلم پڑھ رہا ہوتا ہے، اور میں یہ سب دیکھ رہا ہوں اور سورۃ القلم سن رہا ہوں اور میری آنکھ کھل گئی ہے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ دونوں میاں بیوی پر اور آپ کے گھرانے پر کوئی شخص جو ہے حاسد سحر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی مدد کی ہے۔ سورۃ قلم کی تلاوت جو ہے آپ اس کو کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ جادو کے اثرات جو ہے وہ زائل کر دے گا، اور سورۃ القلم کی تلاوت خواب کے اندر سننا یا دیکھنا، اس سے نیک اور اچھے جو مقاصد ہیں وہ بھی پورے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خیر و برکت سے نوازے۔ میری بیوی نے خواب دیکھا ہے کہ میں اس کی شادی یعنی اپنی بیوی کی شادی اپنے چھوٹے بھائی سے کروا رہا ہوں، اور وہ شادی نہیں کرنا چاہ رہی اور کہہ رہی ہے کہ میں اپنے بچے کو کوئی نوکری کر کے خود پال لوں گی، لیکن میں اس کی شادی کروا رہا ہوں، وہ بہت پریشان ہے۔ یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اس کی ایک تو تعبیر یہ ہے کہ آپ کی بیٹی کی شادی آپ کے بھائی کے بیٹے کے ساتھ ہوگی، اور بیوی کو چاہیے کہ خاوند کی نیک امور میں اطاعت کرے اور دونوں باہم ہم آہنگی کے ساتھ زندگی کو بسر کریں، کھٹ پٹ نہ کیا کریں، محبت پیار سے رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھے۔ یہ اس کی مختصر تعبیر ہے۔ خواب ہے میں اور میری بہن ہم دونوں ہی قرآن مجید کی ٹیچر ہیں، میری بہن تجوید کی ٹیچر ہے اور میں تفسیر قرآن کی ٹیچر ہوں۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہم دونوں کے لیے ہم دونوں کی پسند کے نئے سوٹ دیکھے ہیں، جیسے لکھا ہوا ہے، یعنی خواب کے اندر انہوں نے دیکھا ہے کہ نئے سوٹ ہیں ان کے سامنے، مجھے وہ بہت ہی خوبصورت لگے ہیں۔ ان میں سے میری بہن نے ایک سوٹ پہن بھی لیا ہے اور دوسرا میں ہاتھ میں لیے کھڑی ہوں اور سب سے کہہ رہی ہوں کہ یہ کلر مجھے بہت پسند آیا ہے، اور سوٹ پہننے جا رہی ہوں اور میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ اگر تو خواب دیکھنے والی یا اس کی بہن کنواری ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی جگہ پر رشتہ کرے گا، دنیاوی طور پر جو بڑا بہتر ہوگا۔ کنواری ہے تو شادی ہوگی، اور اگر شادی شدہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ دنیاوی فوائد عطا کرے گا۔ یہ تقریباً 14 سے 15 کے قریب خوابیں ہیں جن کی تعبیر آج کی نشست میں کی گئی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جو موصول ہونے والی خوابیں ہیں ان کی تعبیر بھی آپ کی خدمت میں کتاب و سنت اور سلف صالحین کے فہم کی روشنی میں پیش کر دی جائے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ یہ جو خوابیں ہیں، آخر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، فضل سے
میں نے جو تعبیریں کی ہیں یہ ظاہر پر ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوبی اور کمال ہے، میرا ذاتی کوئی کمال نہیں، اور اگر یہ ظاہر پر نہیں اور اس میں کوئی علمی سقم ہے، نقص ہے، تو وہ میری طرف سے ہے اور شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر، موت دے تو خاتمہ بالایمان فرمائے۔